نکلی کہ مردہ بھی زندہ کر کے انہوں نے دکھا دیا، وہ بھی گائے کے ٹچ ہونے سے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ثم قست قلوبکم، وہ پھر گئے من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اور ان کے دلوں کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. ان کے دل ایسے ہو گئے پتھر اس سے بھی زیادہ سخت. تو علماء کرام فرماتے ہیں، تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ جو پتھروں کی مثالیں وہ اسی لیے دی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھروں میں یہ کمال رکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پانی بھی نکل آتا ہے، چشمے بھی پھوٹ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں. تو ان کے یہ جو دل سخت کی مثال ہے نا، یہ نفس کفار یا نفس امارہ ہے کہ ان کے دل اتنے سخت اور سرکش ہو چکے ہیں، پتھروں بھی زیادہ سخت، اب ان کا پلٹنے کا کبھی کوئی وہ نہیں ہے، یہ کافر ہی رہیں گے. لیکن آگے بھی فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں. یعنی کہ دلوں میں کوئی دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑی نرمی ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بلکہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی بھی نکل آتا ہے. یعنی کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، احادیثیں، نبیوں کے ذکر، بزرگوں کے واقعات، یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کے اندر سے پانی بھی نکل آتا ہے. پیچھے والوں کا نفس نفس کافر تھا، نفس امارہ تھا، ان کا نفس نفس لوامہ ہو گیا جو ان کو ملامت کرتا ہے کہ یار تم نے یہ غلطی کر دی، تم نے یہ گناہ کر دیا، تم نے یہ خطا کر دی، تم نے اللہ کی یہ نافرمانی کر لی. تو یہ نفس لوامہ ایسا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے ہوتا ہے آنکھوں سے پانی بھی بہہ نکلتا ہے، دل تھوڑے سے نرم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کوئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بالکل اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر پڑتے ہیں. تو یہ وہ دل ہوتے ہیں جو کہ نفس مطمئن ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو نفس مطمئنہ بنا دیا ہوتا ہے. جو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان پہ ایسا غالب آ جاتا ہے کہ یہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر نظر اٹھانے سے پہلے، ہر بات سوچنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اور جب آپ کو خشیت کا یہ مرتبہ حاصل ہو جائے نا کہ آپ یہ سوچنے لگے کہ اس قدم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، تو آپ ولایت کے درجے پہ آ جائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ترجمہ ہم نے سماعت فرمایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے، اپنے نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے، ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے قلوب کو زندہ فرمائے، ہمارے اذہان کو روشن فرمائے، ہمیں نیک صحبتوں میں آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو دل کا معاملہ اللہ تبارک نے بالخصوص قوم کے لیے ذکر فرمایا، آج اسی دل کے مسئلے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ انسان کے جسم پہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے تو سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے. بنی اسرائیل کے اتنی کفران نعمت کے بعد کنکلوڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. لہٰذا آج اگر ہم عمل نہیں